یہ بیسک فلسفی ہے ہیومن کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہمیں ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے اور ایک طرف پنشمنٹ مل رہی ہوتی ہے. تو اگر ٹھیک ہے کہ نفاذ شریعت ہیں، اس طرح کی حدیں ہیں، اس طرح کی لا قانونیت کو روکنے کی بہت سارے قانون بنے ہوئے ہیں، تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ فوری طور پہ اس کے معاشرے میں کیا چیز ہمیں نظر آئے گی؟ میں اس کے لیے دعوت دوں گا جناب شجاع الدین شیخ صاحب کو کہ وہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقاص صاحب بڑا اہم سوال ہے، اور کہتے ہیں کہ 9 نقد اور 13 ادھار والی بات ہے کہ انسان جلد باز بھی ہے اور چاہتا بھی ہے کہ کچھ مجھے میری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہوا دکھائی دے. بہرحال ہمارے دین نے اس بات کو بھی کیٹر کیا ہے. ہمیں جو خوبصورت دعا قرآن میں سکھائی گئی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 201 میں ذکر آتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی حسنہ یعنی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آخرت میں بھی حسنہ یعنی بھلائی عطا فرما. تو رب کائنات نے جو دین عطا فرمائے، یقیناً اس کی برکات کا ظہور آخرت میں بھی ہوگا اگر اس کی تعلیمات پر عمل ہو، لیکن اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ وہ برکات ہمیں عطا فرمائیں گے. ایک مغربی مفکر کہتا ہے کہ ہم نے ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا، پرندوں کی طرح ہم نے بڑے بڑے جہاز بنا لیے اور پرندوں کی طرح اڑ رہے ہیں، اور ہم نے سمندر کی تہہ میں جا کے تیرنا بھی سیکھ لیا، مچھلیوں کی طرح آبدوزیں ہم نے بنا لی، لیکن زمین پر انسان بن کر زندگی بسر کیسے کی جائے وہ ہم نہیں سیکھ سکے. ایک اور مغربی مفکر کہتا ہے کہ 100 برس پہلے ہم دیکھتے ہیں تو ٹیکنالوجی نہ ہونے کے برابر تھی، اور آج ہم آسمان کی بلندیوں پر پہنچ چکے ہیں. لیکن 100 برس پہلے مسائل نہ ہونے کے برابر تھے، اور آج مسائل آسمانوں پر پہنچے ہوئے ہیں. اگر ترقی اسی بات کا نام ٹھہرا کہ ہوا میں اڑنا سیکھ لیا جائے، سمندر کی تہہ میں تیرنا سیکھ لیا جائے، آسمان کی بلندیوں پر پہنچنا سیکھ لیا جائے، تو اس کے ریشو پروپورشن کے اعتبار سے مسائل بھی تو کم ہونے چاہیے تھے، لیکن مسائل بھی بڑھتے چلے گئے. حاصل کلام یہ ہے کہ انسانیت کی اس وقت سب سے بڑی ضرورت وہ عدل کی ہے. ایک ڈاکیومنٹری بنی امپائر آف فیتھ کے نام سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حوالے سے تمام نان مسلم اس میں اسکالرز سے ہر ایک نے یہ بات کہی کہ دا بیوٹی آف دا ٹیچنگس آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز دا کیچنگ ورڈ جسٹس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسٹس کی بات نہیں کی بلکہ جسٹس کو بالفعل نافذ کیا ہے. اور یاد رکھیے کہ اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ عدل یعنی جسٹس اسی ذات کے قانون کے تحت مل سکتا ہے جو خود العدل ہے، العادل ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی. اسی کی تعلیمات کا نفاذ ہوگا تو انسانیت کو عدل میسر آ سکے گا. رہی یہ بات کہ اس کی برکات کیا ہوں گی، نبی صاحب نے اپنے ایک جواب کے ضمن میں وہ آیت کوٹ کی تھی، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 66 ہے. اہل کتاب کا بیان ہے کہ اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی اپنے خزانے کھول دیتا، اللہ زمین سے بھی اپنے خزانے کھول دیتا. ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی صاحب نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی ایک حد کا نفاذ ہوتا ہے تو اتنی برکات اللہ زمین والوں کو دیتا ہے کہ جو 40 دن مسلسل برسنے والی بارش کی خوشحالی سے زیادہ ہوتی ہے. یہ بات یہاں واضح رہے کہ شریعت کے نفاذ میں صرف سزائیں ہی شامل نہیں ہیں. کیونکہ میں نے حدود کے نفاذ کا ذکر کیا تو یہ بات کلیئر رہے کہ فقط سزاؤں کا نفاذ ہی شریعت نہیں، بلکہ شریعت کی بہت ساری تعلیمات میں ایک حصہ سزاؤں کی نفاذ کا بھی ہے. اسی طرح اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ قرآن حکیم میں مشرکین مکہ کے حوالے سے ایک بات ذکر کی گئی ہے. وہ کہتے تھے اگر ہم توحید پر آ جائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں گے تو یہ 360 بتوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، یہ خانہ کعبہ کا طواف اگر ہم کرتے ہیں ہمیں چھوڑنا یہ برہنہ طواف کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہمیں چھوڑنی پڑیں گی. ہم تو 360 بتوں کی رکھوالی کرتے تو عرب بھر کے نذرانے ہمیں ملتے ہیں اور ہماری معیشت چلتی ہے، اگر یہ ہم نے چھوڑ دیا تو ہماری معیشت کا بٹا بیٹھ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یہ بات کہی کہ ذرا سوچو، تم 360 کو پکارتے رہے، اللہ تمہیں عطا کرتا رہا. جب تم ایک اللہ کو پکارو گے، ایک اللہ کی بات کو مانو گے تو کیا اللہ تمہیں محروم کر دے گا؟ آج ہمیں بھی شاید خوف اس بات کا ہے نیگیٹو پروپیگنڈے کی وجہ سے کہ جب ہم شریعت کے احکامات پر عمل کرنے چلیں گے تو دنیا ہماری ہاتھ سے نکل جائے گی، ہمارے اوپر اکنامک کرائسس آ جائیں گے، ہمارے اوپر سینکشنز لگ جائیں گی، ہماری معیشت کا بٹا بیٹھ جائے گا. سوچیں گے ہم اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے رہے ہیں اور شاید آج بھی کر رہے ہیں. اللہ تب بھی ہمارا دانا پانی بند نہیں کرتا. تو جب اللہ کے احکامات پر عمل ہوگا تو اللہ کس طور پر ہماری مدد کرے گا. یہاں میں آخر میں ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا. ایک بہت ہی اہم بنیادی اصطلاح قرآن کی لفظ تقوی. تقوی کے معنی ہے گناہوں کو چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آ جانا. اس عمل پر اللہ تعالیٰ کے وعدے سنیے. سورہ طلاق ہے 28 پارے میں، اس کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ اس تقوی کی برکات بیان کرتے ہیں جو دنیا میں ملیں گی
اور وہ تقوی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا اور اس کے احکامات کی پاسداری کرنا، اور وہ انفرادی سطح پر بھی ہوگا، اجتماعی سطح پر بھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق کی ابتدائی آیات میں فرماتے ہیں کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیں گے اس کے لیے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آگے فرمائے کہ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتی ویعظم لہ اجرا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اس کے لیے اجر عظیم اللہ تیار فرمائے گا۔ اور ایک اور بات فرمائے کہ من یتق اللہ، جو اللہ سبحانہ و تعالی کا تقوی اختیار کرے گا، یجعل لہ فی امرہ یسرا، اللہ اس کے کاموں میں آسانی کر دے گا۔ آپ ذرا گن لیجئے، مشکلات سے نکلنا، رزق کا مل جانا، اللہ کا کافی ہو جانا، گناہوں کی معافی ہو جانا، کاموں میں آسانی کا پیدا ہو جانا، آخرت میں اجر عظیم کا مل جانا، کون سا مسئلہ ہمارا دنیا کا رہ جاتا ہے جو اس کے نتیجے میں پورا نہ ہو؟ یہ وہ برکات ہیں، اللہ ہمیں اس کا یقین بھی عطا فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل اور ان کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جس طرح آپ نے بات کی اور اس کو سن کے مجھے بھی یہی لگا کہ یہی وہ روشنی ہے جو ہم سے دور ہے، اگر وہ ہم تک پہنچتی رہے اور ہم اگر اس کو سنتے رہیں تو اللہ کرے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ میں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ صاحب کی باتوں میں ایک ابھی ذکر آیا تھا عادلانہ نظام کے بارے میں، میں اس پہ جناب انجینئر نوید احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں۔ یہ صاحب، یہ عادلانہ نظام کیا چیز ہے؟ اصل میں عام طور پر وقاص صاحب سمجھا یہ جاتا ہے، جب بھی کہا جاتا ہے کہ شریعت کا نفاذ ہوگا تو اس میں عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس سے مراد چند سزاؤں کا نفاذ ہے۔ یعنی بعض اوقات لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب شریعت نافذ ہوگی تو لوگوں کے ہاتھ کٹیں گے، لوگوں کو کوڑے مارے جائیں گے، سنسار کیا جائے گا۔ حالانکہ جیسے بھی شجاع صاحب نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ جو سزائیں ہیں شریعت میں ان کی بھی ایک اہمیت ہے، اور لوگوں کی جانوں، مالوں اور ان کی آبرو کے تحفظ کے لیے یہ سزائیں ہیں شریعت میں۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے جو شریعت کا معاملہ ہے، یا شریعت میں جو سزاؤں کا معاملہ ہے، یہ ثانوی درجے میں ہے۔ اس سے پہلے شریعت کے نفاذ سے مراد ہے نمبر ایک عادلانہ نظام کا قیام، یعنی ایسا نظام کہ جس میں ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو رہی ہو اور کوئی مظلوم نہ ہو۔ جب تک یہ عدل اس قسم کا نہیں ہوگا اس وقت تک سزاؤں کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ نے قرآن مجید میں جب شریعت کے نفاذ کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح تعلیمات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری اور میزان بھی اتارا، یعنی ترازو بھی اتارا۔ ترازو عدل کی علامت ہے، یعنی ایسی ہم نے شریعت دی کہ جس میں عدل ہے، جس میں عورتوں کے بھی حقوق ہیں، مردوں کے بھی حقوق ہیں، جس میں مزدوروں کے بھی حقوق ہیں اور سرمایہ کار یا کارخانے دار اس کے بھی حقوق ہیں، اجتماعیت کے بھی حقوق ہیں اور انفرادیت فرد کے بھی حقوق ہیں۔ ایسی شریعت کہ جس میں واقعتاً کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں، ہم نے یہ عادلانہ شریعت بھی رسولوں کے ساتھ اتاری۔ کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ تو شریعت کے نفاذ کا اولین مقصد یہ ہے کہ دنیا میں عدل قائم کیا جائے، ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے۔ البتہ یہ نوٹ کیجئے کہ اس کے ساتھ ساتھ، حق کے ساتھ ساتھ، عدل کے ساتھ ساتھ دوسری بات شریعت میں یہ بھی شامل ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ریاست کے ہر شہری کی بنیادی ضروریات کو پورا کرے۔ یعنی ریاست کی ذمہ داری ہوگی، اگر کوئی شخص اس قابل نہیں ہے کہ اپنی ضروریات کو اپنی محنت سے کما سکے، بہت بوڑھا ہو گیا ہے، بیمار ہے یا عارضی طور پر بے روزگار ہو گیا ہے، تو ریاست کیا کرے گی کہ اس کے خوراک کا، اس کے لباس کا، اس کے علاج کا، اس کی تعلیم کا پورا انتظام کرے گی۔ پھر اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ جو بھی شریعت کی تعلیمات ہیں ان کے ذریعے سے معاشرے میں تعلیم و تربیت کا ایک ایسا نظام رائج کیا جائے گا اور تمام ذرائع ابلاغ سے ایسی تعلیمات نشر کی جائیں گی کہ جس میں ایک معاشرے کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ جرائم سے نفرت، جرائم کے دنیوی نقصانات، اخروی نقصانات، وہ سب بیان کیے جائیں گے۔ یعنی معاشرہ انشاءاللہ اتنا پاکیزہ ہوگا کہ وہ جرائم کو قبول ہی نہیں کرے گا، بلکہ معاشرے میں جرم کرنے والا
وہ محسوس کرے گا کہ اگر میں نے یہ جرم کیا تو میں معاشرے میں ایک جو ہے وہ بالکل اچھوت بن جاؤں گا، اور وہ انتہائی اپنے آپ کو برا محسوس کرے گا، اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ لوگوں کے سامنے وہ جرم کر سکے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے کہ اگر معاشرے میں عدل ہو، ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہو، پھر انسانوں کی تمام ضروریات پوری کی جا رہی ہوں، پھر معاشرے میں ایسی پاکیزگی پیدا کر دی گئی ہو تعلیم و تربیت کے ذریعے سے کہ لوگ کسی جرم کو انتہائی برا محسوس کریں، اب اس کے باوجود اگر کوئی شخص پھر بھی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس پر تمام گواہیاں بھی پوری ہو جاتی ہیں، کسی قسم کا شک بھی نہیں رہتا، بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے، تو پھر اس پر سزاؤں کا اطلاق ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر حدود جاری ہوتی ہیں۔ لیکن آج ہماری لا علمی ہے، کم علمی ہے کہ جس کی ہمت نہیں ہوگی کہ لوگوں کے سامنے وہ جرم کر سکے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے کہ اگر معاشرے میں عدل ہو، ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہو، پھر انسانوں کی تمام ضروریات پوری کی جا رہی ہوں، پھر معاشرے میں ایسی پاکیزگی پیدا کر دی گئی ہو تعلیم و تربیت کے ذریعے سے کہ لوگ کسی جرم کو انتہائی برا محسوس کریں، اب اس کے باوجود اگر کوئی شخص پھر بھی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس پر تمام گواہیاں بھی پوری ہو جاتی ہیں، کسی قسم کا شک بھی نہیں رہتا، بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے، تو پھر اس پر سزاؤں کا اطلاق ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر حدود جاری ہوتی ہیں۔ لیکن آج ہماری لا علمی ہے، کم علمی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے یہ سمجھا کہ بس شریعت کے نفاذ کا مطلب سزاؤں پر عمل درآمد ہے، نہیں۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ 3 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1، ایک عادلانہ معاشرے کا قیام جس میں کہ ہر ایک کو اس کا حق ملے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ نمبر 2، ہر ایک کو اس کی بنیادی ضروریات کی فراہمی۔ اور نمبر 3، اچھی طرح سے سمجھا دینا کہ دیکھو اس جرم کے نقصانات یہ ہیں، دنیا میں یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، آخرت میں اس کا یہ نقصان ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص کھلم کھلا گواہوں کے سامنے جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس پر سزاؤں کا اطلاق ہوتا ہے۔ جی نوید صاحب، آپ کی بات بڑی ہی دلچسپ تھی، جس میں آپ نے کہا کہ 3 چیزوں کو سب سے پہلے مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ عادلانہ نظام کی قیام، اس کے بعد بنیادی ضرورتوں کی فراہمی، اور ساتھ ساتھ اس بارے میں ایک اصلاحی پروگرام یا لوگوں تک اس کی اویئرنیس پہنچانا کہ جرائم کا کرنا کس قدر بری چیز ہے اور اس کے کس قدر کے اثرات معاشرے پہ مرتب ہوتے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں پہلے مغربی دنیا میں کچھ اس طرح کا تاثر تھا کہ جو سزائیں ہیں یہ انسان کو زیادہ وحشی، اور جن کی وجہ سے انسان کو وہ انسانیت سے نیچے گر جاتا ہے، تو انہوں نے اپنے یہاں کچھ سسٹم ایسے رکھا ہوا تھا کہ ان کے یہاں بڑے سے بڑے جرم کی بھی سزا کو اتنی زیادہ وہ نہیں دیتے تھے، بلکہ کئی اسٹیٹس یو ایس اے میں ایسی ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے جو قتل ہے یا کوئی اس طرح کی جو سزائیں ہیں، جو قتل اس طرح کی جو جرم ہے اس کے اوپر انہوں نے موت کی سزا کو ختم ہی کر دیا۔ لیکن ابھی پچھلے دنوں ایک پیپر اور ایک اس طرح کی بڑی ایک ریسرچ شائع ہوئی ہے جس میں وہ آج اس بات کو دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ جو کئی برسوں پہلے کیا تھا وہ درست نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے ان کے معاشرے میں جرم کا تناسب بڑھا، کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ وہ کسی بھی طرح کی، اگر آپ کسی ایسے اسٹیٹ میں ہیں کہ جہاں پہ قتل کی سزا موت نہیں ہے، تو آپ یہاں پہ 10 لوگوں کو بھی قتل کر دیں تو وہاں نے کسی قسم کا کوئی قانون چھو نہیں سکتا۔ تو ایسا باقاعدہ ہوا کہ لوگوں نے پلاننگ کر کے ایسی اسٹیٹس میں وہ قتل جیسا جرم کیا کہ جہاں انہیں پتہ تھا کہ کوئی انہیں قانون پکڑ نہیں سکے گا۔ تو میں شیخ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں شریعت میں باقاعدہ سزاؤں کا ایک اطلاق ہے، تو اس میں سزاؤں پہ کی جو حکمت ہے یا جو اس کے فوائد ہیں وہ کیا ہے، اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی ایک بڑا ٹچی قسم کا ایشو ہے۔ ایک طرف تو ہمارا وہ ماحول ہے کہ جہاں شریعت نے جو چند جرائم پر سزائیں مقرر فرمائی ہیں ان کی مخالفت کی بات ہے، لیکن دوسری طرف حق کا تقاضا ہے کہ جو حق ہے اس کو بیان بھی کیا جائے۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ اب ہم سزاؤں کے حوالے سے حکمت کی بات کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں نبی صاحب نے بھی آپ کے سامنے بات رکھی کہ عادلانہ نظام کا قیام، ساتھ ہی لوگوں کی بنیادی ضروریات کی فراہمی، ساتھ ہی ان کی تعلیم و تربیت کا معاملہ، پھر جیسے مفتی صاحب نے ابتدا میں بات عرض کی تھی کہ وہ پورا پروسیس گواہی کا اینڈ سو آن، اس سے گزارنے کے بعد پھر کوئی موقع آئے گا کہ جب سزا ایگزیکیوٹ ہوگی۔ کیپنگ ان دیٹ ویو، یعنی کہ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں کہ برسوں پہلے کی بات ہے کہ شاہ فیصل سے
امریکن پریزیڈنٹ نے یہ بات پوچھی کہ یہ اس طرح کی سزائیں آپ اپنے ملک کے اندر نافذ کرتے ہیں، مطلب وحشیانہ قسم کی، استغفر اللہ، باربیری قسم کی آپ نے جو ہے وہ سزائیں نافذ کرنا شروع کر دیں. تو انہوں نے مسکرا کر ایک سوال کیا کہ بھائی آپ کے ہاں کیا ریشو ہوگا جرائم کا، اور تو بات یہ چلتی رہی. تو شاہ فیصل نے آخر میں کہا کہ فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں سال بھر میں جو جرائم ہوتے ہیں سعودی عرب کے اندر، وہ آپ کی کسی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ کے اندر ایک دن کے اندر ہو جاتے ہیں. دس از دی آؤٹ پٹ. ان سزاؤں کے نفاذ کی یہ حکمت ہے. آج بھی ہمیں سے جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے حج کی یا عمرے کی سعادت کی، ہم سب واقف ہیں اس بات سے کہ آج بھی وہاں پر بڑی بڑی دکانیں ہیں، وہ چاہے وہ سونے کی ہوں یا اور اسٹف کی ہوں، وہ لوگ کھلی چھوڑ کے نماز کی ادائیگی کے لیے چلے جاتے ہیں. اس سے ان کو وہاں پتہ ہے کہ اگر 2 ہاتھ چوری کے لیے اٹھیں گے تو 30 نگاہیں ہیں ان کو واش کرنے والی اور 50 ہاتھ ہیں ان کے ہاتھ کاٹنے والے بھی. یہ وہ برکات ہیں کہ آج وہ بڑی حفاظت کے ساتھ اپنی دکانیں اللہ کے حوالے کر کے اور بغیر کسی لاک کے وہ نماز کی ادائیگی کے لیے چلے جاتے ہیں. میں دوبارہ اپنی بات کو واضح کرنا چاہوں گا، ہم اس وقت پرٹیکولرلی سزاؤں کی حکمت پر بات کر رہے ہیں، اور یہ سزائیں شریعت کی مجموعی تعلیمات کا ایک پارٹ ہیں. ہوتا صرف یہ ہے کہ جس کی ہم کوشش کریں کہ وہ کنفیوژن کلیئر ہو کہ جب بھی وہ سزاؤں کی بات آئی تو کہا جی شریعت نے سزائیں فقط دی ہیں، لیکن نہیں، اس وقت ہم سزاؤں کی حکمتوں کی بات کر رہے ہیں. آپ دنیا میں چیک کر لیجئے، اس وقت بھی سب سے لوسٹ کرائم ریٹ آپ کو کہاں ملے گا؟ سعودی عرب کے اندر ملے گا. یا وہ چند برسوں پہلے افغانستان میں جو طالبان نے حکومت قائم کی کہ وہ واحد قوم تھی جو اس وقت مقروض نہیں تھی دنیا میں، وہ واحد قوم تھی کہ رات کو جس کے گورنرز پہرا دیتے تھے،